الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صد قابل احترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور تقریر سن رہی پردہ نشین مقدس ماں اور بہنوں، پچھلے ہفتے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عبادت اور معاملات کے بیچ میں فرق ہے، اور اس فرق کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت ساری غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دین کو سمجھ نہیں پاتے. ہم اگر سلف صالحین کی زندگی میں اگر دیکھیں تو وہ دین کو بھی جانتے تھے، دنیا کو بھی جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ چیز، کون سی چیز دین کا حصہ ہے اور کون سی چیز دنیا کا حصہ ہے، اور وہ ان دونوں چیزوں میں محنت کیا کرتے تھے. جب کوئی چیز دین کی چیز ہوتی تو اس پر عمل کرتے، اور اتنا عمل کرتے جتنا ان کی طاقت ہوتی، اور اپنی طرف سے کوئی چیز دین بنا کر کے اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے. جتنا دین نے کہا اتنا عمل کیا کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا. انہوں نے دنیا کو جیا اور دنیا میں جینے کا طریقہ بتایا. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں میں دنیا کی حکمرانی سونپ دی، وہ دنیا کے حکمراں بنے. تو انہوں نے نہ دین چھوڑا نہ دنیا چھوڑا، دونوں کا اپنا اپنا حق ادا کیا. دین کا بھی حق ادا کیا، دنیا کا بھی حق ادا کیا. یہ پچھلے خطبے ہم نے دیکھا تھا. عبادت اور معاملات میں ایک فرق ہے، اسے ہم اس طرح سے سمجھیں گے کہ جب آپ کسی بدعتی سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام نہ کرو، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، تو وہ اس کے بہت سارے جواب میں سے، بہت ساری ہیرا پھیری میں سے ایک ہیرا پھیری یہ بھی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جہاز میں سفر کرتے ہو، تم ٹرینوں میں سفر کرتے ہو، یہ بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، تو تم ان کو کیسے جائز کہتے ہو؟ یہ بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا. تو ہم سے کہیں گے کہ نماز پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھتے ہیں. نماز میں کیا نیت کرتے ہو؟ آپ کے لیے تو نیتیں بھی الگ سے ہوتی ہیں نا. نیت کرتے ہیں، نیت کیا کی جاتی ہے کہ نیت کرتا ہوں ظہر کی، مثلا نیت کرتا ہوں ظہر کی 4 رکعت نماز کی، منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. اب آپ بتاؤ کہ جہاز میں چڑھتے ہو، ٹرین میں چڑھتے ہو، کیا نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو ٹرین میں چڑھنے کی؟ یا جہاز میں چڑھنے کی نیت کی جاتی کہ نہیں کی جاتی ہے؟ کیا جہاز میں جب تم چڑھتے ہو تو یہ نیت کرتے ہو کہ مثلا نیت کرتا ہوں اس جہاز میں چڑھنے کی دلی سے ممبئی جانے کے لیے، پیچھے اس پائلٹ کے، ایسی کوئی نیت کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو نا. تو فرق سمجھ میں آنا چاہیے کہ دین میں اور دنیا میں فرق ہے. یہ دین نہیں ہے، یہ دنیاوی چیز ہے. ایسے ہی بہت ساری قربانی کرتے ہم، بقرعید کے موقع میں قربانی کرتے. ایسے ہی جب مہمان آتا ہے تب بھی ہم بکرا ذبح کرتے. عید الاضحیٰ میں ہم بکرا ذبح کرتے. اسی طرح سے جب مہمان ہمارے گھر پہ آتا ہم بکرا ذبح کرتے. لیکن دونوں نیتوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمارے علماء
ہمارے امام ہمیں جو نماز پڑھاتے ہیں ہمیں بار بار تنبیہ کرتے ہیں کہ دیکھنا اس میں ریاکاری نہیں آنی چاہیے، اپنی نیتوں کو خالص کر لو، ایک اللہ کے لیے قربانی کرو، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرو۔ تو یہاں پہ ہمیں بار بار تنبیہ کی جاتی ہے کہ دیکھو قربانی کرنے جا رہے ہو، ایک اللہ کو راضی کرنا، نیت اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن جب مہمان آتے ہیں بکرا ذبح کرتے تو نیت کیا ہوتی ہے؟ مہمان کو کھلانا، مہمان کو خوش کرنا، اچھے سے آؤ بھگت کرنا، تو کام ایک ہی ہو رہا ہے، لیکن ایک عبادت ہے ایک عبادت نہیں ہے، ایک دنیاوی چیز ہے اور ایک دینی چیز ہے۔ ایسے ہی ہم صدقہ قرض لیتے اور دیتے ہیں، قرض لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں، صدقہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، دونوں میں پیسہ دیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے نا۔ صدقہ میں ایک دینے والا خود کو غرض ہوتی ہے، صدقہ دینے والے خود کو غرض ہوتی ہے کہ یہ میں دے رہا ہوں اللہ میرا یہ صدقہ قبول کر لے، لیکن قرض میں لینے والے کو غرض ہوتی ہے، لینے والے کو غرض ہوتی کہ بھائی دے دے تھوڑا سا ضرورت ہے۔ تو قرض دنیاوی چیز ہے، صدقہ اخروی چیز ہے، عبادت ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ ایک دنیا کی چیز ہے، یہ ایک معاملات ہے، صدقہ عبادت ہے، قرض معاملات کا حصہ ہے، ایک دنیاوی چیز ہے۔ تو یہ فرق بتا کر کے ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دین اور دنیا میں خلط ملط نہ کرو۔ اب اگر لوگوں نے اپنی ضروریات کے لیے، دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کے اندر کچھ ایجادات کر لیں، انہوں نے دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جہاز بنا لیا، ٹرین بنا لیا اور دیگر چیزیں بنا لیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے لیے یہ جائز ہو گیا کہ آپ دین کے اندر ایجاد کرنے لگ جائیں، یہ مطلب نہیں ہوا۔ اگر انہوں نے دنیا کے مسائل کے حل کرنے کے لیے نئی نئی ایجادات کر لیں تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا، ہمارے لیے یہ دلیل نہیں ہو سکتی کہ ہم دین کے معاملے میں ایجادات کریں اور دین کے معاملے کے اندر نئی نئی عبادتیں لائق کر دیں، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں فرق، اگر کتنا بڑا فرق ہے، دیکھیں کہ اگر آپ دین کے معاملے میں ریاکاری کرتے ہیں، عبادت میں ریاکاری کرتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ دنیا کے معاملے میں ریاکاری کریں، دنیا کے معاملے میں دکھاوا کرتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہوتا ہے، اس کی حالت بدل جائے گی، اس پر دی کنڈیشن کہتے ہیں جسے، یا جسے حسب حال حکم لگے گا۔ اگر آپ دنیا کے معاملے میں ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی دنیا کے معاملے میں اپنے آپ کو دکھانا واجب ہوتا ہے، کبھی چلتا ہے، کبھی ناجائز ہوتا ہے، ہر حال میں ناجائز نہیں ہوتا، لیکن عبادت کے معاملے میں ریاکاری کرنا، دکھانا، یہ شرک ہوتا ہے۔ کیسے؟ عبادت کے معاملے میں اگر ہم ریاکاری کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جو نماز دکھانے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرک، جو دکھانے کے لیے روزہ رکھے اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، وإن اللہ عز وجل یقول، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے انا خیر خصیم لمن اشرک بی، کہ جسے میرے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے میں اس کا بہترین پارٹنر ہوں۔ فمن اشرک بی شیئا فإن جدت عملہ وقلیلہ وکثیرہ لشریکہ الذی اشرک بی انا غنی عنہ۔ فرمایا کہ جو شخص عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو تھوڑا ہو یا زیادہ میں سب کچھ اس کو دے دیتا ہوں جس کو میرے ساتھ شریک کیا گیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ایسے سمجھتے ہیں ایک مثال سے، آپ دنیاوی معاملات میں کسی کے ساتھ کاروبار کریں، آپ کے پاس تھوڑا سی پونجی ہے، کہو کہ بھائی 10% جو ہے نا میں تم کو اپنی طرف سے دیتا ہوں، 90% تم ملا دو، ایک کاروبار شروع کرتے ہیں اپنے۔ اس نے 90% دیا، ہم نے 10% دیا، اب کاروبار شروع ہوا، بڑھا، برکت ہوئی، بہت سارا نفع ہوا۔ تو اب مثلا ہم نے کما لیا، مہینے کے اندر 1 لاکھ روپیہ کما لیا، تو 10% میں نے ڈالا تھا، 90% اس نے ڈالا، تو اب اس حساب سے 1 لاکھ میں سے 10,000 میرا ہوا، 90,000 سامنے والے کا ہوا۔ لیکن وہ کہتا ہے سامنے والا کہ دیکھو
میں نے تو تمہاری مدد کے لیے ہیلپ کیا تھا، ڈالا تھا پیسہ، ایک کام کرو یہ جو 10% تمہارا ہے اس کو بھی رکھ لو، اور جو 90% میرا تھا اس کو بھی تم رکھ لو، یہ 100% پورا تم لے جاؤ۔ تو ہم ایسے آدمی کے بارے میں کہیں گے کتنا اچھا آدمی ہے نا، کتنا اچھا آدمی ہے، پیسہ بھی ملایا، نفع بھی دے دیا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر تم میرے لیے 90% عبادت کرتے ہو، بلکہ 99% میرے لیے عبادت کرتے ہو، لیکن 1% کسی اور کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، تو میں کہوں گا یہ 99% تم لے جاؤ، اس کے پاس ہی لے جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہارے لیے، میں بہترین پارٹنر ہوں۔ اگر تم نے میرے لیے 99% عبادت کی ہے اور 1% کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، مثلا تم نماز پڑھ رہے ہو، یہاں پہ صدقہ کر رہے ہیں، ہم مثلا یہاں پر صدقہ کر رہے ہیں، دل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، لیکن یہ بھی ہے کہ 5% یہ بھی ہے کہ لوگ کہیں کہ کتنا سخی ہے، 5% یہ بھی ہے، تو اللہ کہے گا کہ جس کے لیے تم نے 5% کیا ہے 95% اسی سے اجر لے لینا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، سارا کا سارا اسی کے پاس لے جاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں بہترین پارٹنر ہوں، دے دیتا ہوں، جس کو تم نے میرے ساتھ شریک کیا ہو، چاہے 1% شریک کیا ہو، چاہے 10% شریک کیا ہو، پورا کا پورا میں اسی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو عبادت کے اندر اگر ہم ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، تو یہ شرک ہوگا، لیکن اگر معاملات کے اندر ہم ریاکاری کریں، دکھاوا کریں، تو حالات کے حساب سے حکم بدل جائے گا، ہر حال میں نہیں کہیں گے یہ شرک ہوگا، بلکہ کبھی یہ گناہ کا معاملہ ہوگا، کبھی یہ جائز ہوگا، نہ گناہ نہ ثواب، اور کبھی بسا اوقات یہ واجب ہو جاتا ہے معاملات کے اندر دکھانے میں۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو، ذرہ برابر بھی کبر ہو۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ جب سورج آتا ہے نا، سورج کی روشنی ہمارے کھڑکیوں سے جب آتی ہے، کھڑکی سے جب سورج کی روشنی آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں اڑتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو معمولی سے ہوتے ہیں، اس کو ذرہ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اتنا بھی کسی کے دل میں کبر ہے، تکبر ہے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، ایسا کبر والا متکبر انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، کہ اللہ کے نبی کیا یہ بھی کبر مانا جائے گا کہ ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، اس کا رکھ رکھاؤ اچھا ہو، اس کا دیکھ دکھانا اچھا ہو، کیا یہ بھی کبر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کبر نہیں ہے، یہ کبر نہیں ہے، بلکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ یہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو کوئی شخص یہ پسند کرے کہ بھائی میرا کپڑا اچھا ہو، میرا چپل اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، اور لوگ دیکھ کر کے میری تعریف کریں، تو یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ آدمی پسند کرتا ہے، تو یہ کبر نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ، بات لمبی ہو جائے گی لیکن کام کی ہے اس لیے میں اس چیز کو داخل کر دیتا ہوں اس چیز کے اندر۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے اندر، ویسے یہ کتاب ہر کسی کے لیے نہیں ہے، علماء فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کتاب سے، فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو، مجھ سے اگر تم پوچھو گے کہ یہ ریاکاری کرنا، دنیاوی معاملات میں دکھاوا کرنا کیا ہے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ شرک ہے یا گناہ ہے ڈائریکٹ، بلکہ میں کہوں گا کہ حالات کے حساب سے اس کا حکم بدلتے رہتا ہے۔ کیسے؟ اس کی مثال ایسی ہی ہے، انہوں نے بہتر انداز میں سمجھایا، کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ كَطَلَبِ الْمَالِ، دنیاوی معاملے میں ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا کیسا ہے؟ مال کمانے کی طرح ہے، مال کمانے کے جیسے ہم پیسہ کماتے ہیں، ویسے بہت سارے لوگ ہیں جو شہرت کمانا چاہتے ہیں، دکھاوا کرنا چاہتے ہیں، کمانا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی دکھاوا کیوں کرتا ہے، ریاکاری کیوں کرتا ہے دنیاوی معاملات میں؟ اس لیے نا کہ لوگوں کے نزدیک میرا مقام بن جائے، میرا مرتبہ بن جائے، لوگ مجھے عزت دیں، سمان دیں، یا میرا اسٹیٹس بنے، سماج کے اندر میرا اسٹیٹس بنے، اس لیے آدمی دکھاوا کرتا ہے۔ اور دکھاوا کیسے کرتا ہے آدمی؟ یا تو اپنے رکھ رکھاؤ سے، کپڑا اچھا، گاڑی اچھی اور مکان اچھا، اس حساب سے اپنے حالات کے حساب سے دکھاوا کرتا ہے، یا اپنی زبان سے بول کر کے آؤں ہیڑو آؤں ہوڑو، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، کرتا ہے نا۔ تو یہ دو طریقے ہیں دکھاوا، اپنے آپ کو دکھانے کے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ سماج کے اندر اپنا اسٹیٹس بنانے کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سماج کے اندر پیسہ کمانا چاہے،
تو تم دیکھو گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جائز طریقے سے پیسہ کماتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناجائز طریقے سے پیسہ کماتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی شخص اپنے آپ کو عزت دار سماج کے اندر بنانا چاہتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو جائز طریقے سے عزت دار بنانا چاہتے ہیں، جائز طریقے سے شہرت کمانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناجائز طریقے سے اپنے اسٹیٹس بنانا چاہتے ہیں، ناجائز طریقے سے شہرت کمانا چاہتے ہیں۔ اب اگر ناجائز طریقے سے، جس طرح سے ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنا حرام ہے، اسی طرح سے ناجائز طریقے سے مقام، مرتبہ، عہدہ، منصب، جاہ، اسٹیٹس حاصل کرنا یہ حرام ہے۔ جیسے ناجائز طریقے سے پیسہ حاصل کرنا حرام ہے، اسی طرح سے ناجائز طریقے پہ اپنے آپ کو دکھانا یہ حرام ہے۔ مثلا اپنی کھوٹی کھوٹی تعریف کرنا، جو اپنے اندر ہے نہیں وہ بتانا، یہ ناجائز ہے، آپ دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مثلا اسی میں یہ بات بھی داخل ہے، کھوٹی ڈگری لے کر کے، کھوٹی سرٹیفکیٹ لے کر کے نوکری حاصل کر لینا۔ آپ نہیں ہو، آپ ڈاکٹر نہیں ہو تو ڈاکٹر نہ بنے، آپ حکیم نہیں ہیں تو حکیم نہ بنے، آپ کے پاس ٹیچر نہیں ہے تو آپ ٹیچر نہ بنے، آپ عالم نہیں ہیں تو عالم نہ بنے، عالم نہیں ہے نا تو عالم نہ بنے۔ بلکہ یہاں تک کہا علماء نے کہ ایک آدمی ہے، دینداری کا چولا پہنتا ہے، کرتا زبردست مولانا جیسا کرتا پہن لیا، ٹوپی پہن لیا اور اوپر سے ٹوال بھی ڈال لیا، عالموں کی طرح لگ رہا ہے، عالموں کی بھاشا بول رہا ہے، اس کے حرام ہے یہ کام کرنا۔ لوگوں کو دھوکے میں کیوں رکھتا ہے؟ مت پہن ایسے کپڑے جس پہ لوگوں کو شبہ ہو کہ عالم ہے۔ یہ ایسے کپڑے نہ پہنے جس کی وجہ سے آدمی کو دھوکہ پڑ جائے کہ عالم ہے۔ آج دیکھیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، بہت سارے عالم بننے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ ٹوپی بھی لگا لیا اور وہ سب لال رومال بھی لگا لیا، اوپر سے جبہ وغیرہ بھی پہن لیا، اپنے آپ کو شیخ ظاہر کرے، بہت بڑے شیخ ہیں، شکل سے تو شیخ لکھ رہے لیکن اندر سے خالی ایک دم سے۔ تو یہ ریاکاری ہے، یہ ناجائز طریقے سے شہرت حاصل کرنا ہے۔ تو جو ڈگری آپ کے پاس نہیں ہے اس ڈگری کو غلط طور سے بنا لینا یا زبان سے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا یہ حرام ہے، یہ ناجائز شہرت ہے۔ لیکن جائز شہرت کیا ہے؟ جائز طریقے سے آپ اپنے آپ کو سماج کے اندر معروف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی چیز، آپ کے اندر وہ چیز ہے، آپ کے اندر وہ کوالٹی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سماج کے اندر میرے ذریعے سے بھلائی ہو سکتی ہے اور میرا بھی فائدہ ہو سکتا ہے، تو آپ کو اپنے آپ کو پروموٹ کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ دیکھیں امام غزالی فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، 30 سالی کا زمانہ آنے والا تھا، 30 سالی کا زمانہ آنے والا تھا۔ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ ملک کی ارتھ ویوستھا خراب ہونے والی ہے، ملک کی مالی حالت خراب ہونے والی ہے، اس لیے اب کیا ہے کہ اب تمہیں چاہیے کہ اس ملک کی ارتھ ویوستھا میرے حوالے کر دو، مجھے خزانے کا مالک بنا دو۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں بہت اچھا دیکھ ریکھ کرنے والا ہوں، میں جانکار بھی ہوں۔ حفیظ، اچھی دیکھ ریکھ کرتا ہوں، اچھا نگراں ہوں، اچھے سے سنبھال لیتا ہوں، مینیج اچھے طور سے کر لوں گا، علیم، اور جانکار بھی ہوں۔ یہاں یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میرے اندر یہ کوالٹی ہے۔ ملک تباہی کے دہانے پہ جا رہا ہے، ملک کی جی ڈی پی گر رہی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اب پڑھا لکھا آنا چاہیے، پڑھے لکھے کو عہدے پہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرما رہے یوسف علیہ السلام انی حفیظ علیم، میں کیا ہوں؟ حفیظ ہوں، نگراں ہوں، اچھی دیکھ ریکھ کر لوں گا، اچھے طور پہ مینیج کر لوں گا، علیم، پڑھا لکھا ہوں، جانکار ہوں، میں علیم ہوں، جانکار ہوں۔ تو یہاں پر امام غزالی فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو دکھایا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ اس عہدے کے میں لائق ہوں، مجھے یہ عہدہ دو۔ تو یہاں پہ پتہ یہ چلا کہ یہ کبھی کبھی اپنے آپ کو دکھانا، کبھی اپنے آپ کو سماج کے سامنے پیش کرنا اور اپنے اندر جو جائز خوبیاں ہیں اس کو پیش کرنا چاہیے۔ یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بہت سارے علماء جو اپنے یوٹیوب وغیرہ پہ جو ریکارڈ کرواتے ہیں وہ بھی اسی بات میں داخل ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ سبھی عالموں کے لیے نہیں، بلکہ کچھ علماء کے لیے جن کے پاس علم کی گہرائی ہے، جن کے پاس علم کی گہرائی ہے، ان کے پاس علم ہے، تو انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پروموٹ کریں، لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ لوگ جانیں کہ علم کیا چیز ہے، لوگ ان کے علم سے فائدہ حاصل کریں، لوگ ان کے ذریعے سے صحیح دین کو جانیں۔ اور اگر وہ یہ چیز نہیں جانتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا نہیں جانتے ہیں، تو جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرنا جانتے ہیں انہیں چاہیے کہ ایسے باصلاحیت علماء کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، ان کے بیانات کو سامنے لائیں، ان کو پروموٹ کریں تاکہ ان کے علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور یہ ڈپلیکیٹ لوگ جو گھوم رہے ہیں
ان کا بھی پردہ فاش ہو سکے، ہمیں صحیح دین مل سکے، صحیح علم حاصل مل سکے۔ تو پتہ یہ چلا کہ معاملات کے اندر، دنیاوی معاملے کے اندر ریاکاری کرنا، اپنے آپ کو دکھانا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، یہ کبھی کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی کبھی جائز ہوتا ہے، نہ گناہ نہ ثواب، اور کبھی کبھی حرام ہوتا ہے۔ غلط طریقے سے اپنے جو چیز ہمارے اندر نہیں ہے وہ دکھاوا کرنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا بندہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، لیکن جو چیز ہے اپنے آپ کو اتنا دکھانا، اپنی خوبیوں کو اتنا ظاہر کرنا کہ لوگ جو ہیں لوگوں کے شر سے، لوگوں کے فساد سے میں محفوظ رہوں، اتنا دکھانا ہمارا ضروری ہے۔ تو لیکن پتہ کیا چلا، معاملات کے اندر اگر ہم دکھاوا کرتے ہیں تو اس کا حکم الگ الگ ہے، کبھی واجب ہے، کبھی جائز ہے، کبھی حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن عبادت کے اندر اگر ہم دکھاوا کرتے ہیں تو کیا ہے؟ یہ شرک ہے، صرف شرک ہے، کوئی دوسری قسم ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ عبادت اور معاملات کے اندر ہمیں فرق کرنا چاہیے، ہر چیز کو سمجھ کر کے اس کا جو حق ہے وہی دینا چاہیے۔ اب ان سے پوچھیں یہ جو لوگ ہر مہینے کوئی نہ کوئی نئی خرافات لے کر کے کھڑے رہتے ہیں، ہر مہینے کوئی نہ کوئی تہوار لے کر کے کھڑے رہیں، کبھی محرم کے تعزیے ہیں، کبھی رجب کے کنڈے ہیں، کبھی ربیع الاول کے موقع میں عید میلاد ہیں۔ اب ان سے پوچھو کہ یہ جو تم کر رہے ہو کیا ہے؟ عبادت ہے کہ معاملات ہیں؟ یہ عبادت ہیں کہ معاملات ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے معاملات تو کہیں گے نہیں کہ معاملات ہیں، معاملات تو کہیں گے نہیں، کیونکہ معاملات کہیں گے تو کسی پہ کرنا واجب تھا ہی نہیں، ہر کوئی چھوٹتا جس طرح سے چاہے کرتا، لیکن کہتے ہیں کہ عبادت ہے۔ تو اب اگر عبادت ہے تو عبادت، کسی چیز کو عبادت بنانے کا حق کس کو ہے؟ کسی چیز کو عبادت بنانے کا حق کس کو ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کو ہے۔ وہ کہے گا کہ میری عبادت کیسے کرنا ہے۔ اس نے بتایا کہ ہمیں نماز میں کیسے کھڑا ہونا ہے، ہمیں رکوع میں کیسے جانا ہے، سر نہ اوپر ہونا چاہیے نہ نیچے ہونا چاہیے، رکوع میں جا کر کے ہاتھوں کو کیسے پکڑنا ہے، گھٹنے کو، کھڑے ہونے کے بعد کیسے کھڑا رہنا، ہاتھ باندھ کے کھڑا رہنا ہے یا واپس سے ہاتھ چھوڑ کے کھڑا رہنا، سجدے میں جانا ہے تو کیسے سجدہ کرنا ہے، پیشانی لگنی چاہیے، ناک لگنی چاہیے، ایک ایک چیز بتائی گئی۔ تو اگر یہ اتنی بڑی عبادت ہے جو ہم کر رہے ہیں ڈھول تماشوں کے نام پر، کیا یہ اتنی ساری تفصیلات کے ساتھ موجود ہے؟ اگر عبادت ہے یہ تو ایک دلیل لا کر کے دے دو، اور دیکھنا وہ منطق والی، لوجک والی دلیلیں نہیں چاہیے، ادھر ادھر سے کہیں بھی لے جاؤ۔ یہ دنیاوی عدالتیں نہیں ہیں کہ تم جج اور وکیل کے سامنے ادھر ادھر گھوم پھر کر کے کیس کو اپنے حق میں کر لو۔ یہ دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں، یہاں منطق اور عقلی دلیلیں نہیں چلتی ہیں کہ تم عدالت کو گمراہ کر لو، جج کو گمراہ کر لو۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہاں من مرضی نہیں چلتی ہے، عقلی باتیں نہیں چلتی، یہ اللہ کا دین ہے۔ یہاں صرف قبول ہوگی کوئی چیز تو اللہ کا قرآن قبول کیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قبول کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چلتی۔ اب ایک مولوی کو دیکھا، بولے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، عید میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو بولے میں نے کہا کہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے عید میلاد۔ اب دیکھو جواب دیکھو عید میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے عید میلاد۔ ہم نے کہا کہ عید میلاد واقعی تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے، نمازیں پڑھنا تمہاری قسمتوں میں نہیں ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنا تمہاری قسمتوں میں نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنا تمہاری قسمتوں میں نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا تمہاری قسمتوں میں نہیں ہے، خرافات میں پڑھنا تمہاری قسمتوں میں۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی شریعتیں ہیں، یہاں لوجک والی باتیں نہیں چلتی ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر چیز کو اس کا حق دیں، آتی کل شیء حقہ، ہر چیز کو اس کا حق دیں، جو عبادت ہے اسے عبادت ہی رہنے دیں، اور جو معاملات ہیں اسے معاملات ہی رہنے دیں، دونوں چیز کو خلط ملط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بات دوسرا مسئلہ اگر چھیڑیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، بس یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ دوسری ایک خاص بات جو کہنا چاہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں دیکھتے ہیں عام طور پر کہ جمعہ کے اندر بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں ہمارے مسلمان۔ مثلاً گھر نہانے تب بیٹھیں گے جب مولانا صاحب یہاں پہ مؤذن اذان دے دیتا ہے، یا مولانا صاحب جب ممبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تب جو لوگ ہیں واش روم میں جاتے ہیں، وہاں پہ نہانے دھونے کا کام شروع کرتے ہیں، سب سے آخر میں آئیں گے اور سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش رہے گی۔ تو میرے بھائی آپ کو چند ایک احادیث دیکھیں اور پھر اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم کس جگہ پر ہیں، ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے جو ہے دروازوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، رجسٹر لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور
لکھتے رہتے ہیں پہلے کون آیا دوسرا کون آیا، لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کون پہلے آ رہا کون بعد میں آ رہا، لیکن اس نے فرشتوں کو بھیجا ہے حجت قائم کرنے کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے، قیامت کے دن حجت قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور تو فرشتے دروازوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اب جو آ رہا اس کا نام لکھا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی امام ادھر بیٹھتا ہے اور مؤذن اذان دیتا ہے اپنا رجسٹر بند کر کے، فرشتے سننے لگ جاتے ہیں تقریر کیا ہو رہی ہے، فرشتے سنتے ہیں کہ تقریر کیا ہو رہی ہے۔ اب آپ سوچو کہ اب آپ اگر کوئی شخص اذان کے بعد آتا ہے اس کا رجسٹر میں نام نہیں ہے، اذان کے بعد اگر ہم آتے ہیں تو رجسٹر میں نام نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی ایمرجنسی کام نکل آیا الگ بات ہے، لیکن یہ کیسے ہم مسلمان ہیں کہ ایک بھی جمعہ میں ہمارا رجسٹر میں نام نہ آئے؟ کتنی افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے یہ کہ ہم، ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جمعہ کو نا عبادت سمجھ کے کریں، عادت نہیں ہے، یہ عادت نہ بنائیں، اس کو معاملات میں شامل نہ کریں، یہ سب جاتے ہیں تو چلو ہم بھی جمعہ پڑھ لیں گے، ساری دنیا تو جمعہ مسجدوں کی طرف جاتی ہے، چلو ہم بھی پڑھ لیں۔ آپ جانیں اس بات کی معاملے کو سنگینی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم جیسے سب لوگ آتے ہیں جمعہ کے دن، ہر کوئی نہا رہا ہے تو میں بھی نہا لوں، اور سب لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو میں بھی مسجد کی طرف چل دوں، تو یہ عادت ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے ایمان کی خیر منائے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑے، جس نے لگاتار 3 جمعے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس نے لگاتار 3 جمعہ چھوڑا بنا عذر کے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، 3 جمعہ بنا عذر کے چھوڑتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ بتائیں، ایمانداری سے بتائیں کہ ہم پوری کی پوری نیت کر کے، جمعہ کی پوری نیت کر کے ہم کتنے روز آتے ہیں، کتنی بار مسجدوں میں آتے ہیں؟ ہم تو عادت کے طور پہ آتے ہیں، عادت ہے تو چلے آتے ہیں، عادت نہیں چلے گی، نیت چلے گی جمعہ کی یہاں پہ، اور اگر نیت نہیں ہے اور 3 جمعہ سے نیت نہیں کی ہے تو اپنے ایمان کی آدمی کو خیر منانا چاہیے، معاملات کی سنگینی کو سمجھیں، اسے کھیل کود کی چیز نہ بنائیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس جمعہ کو ہمارے لیے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہر ہفتے کا ڈوز حاصل کر کے جائیں، دنیا کے اندر جو خرافات ہوتے رہتے ہیں یہ مسجد میں آ کر کے اس کی صفائی ہو جاتی ہے، جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، گناہوں کے اندر پڑ جاتا ہے آدمی تو جمعہ اس کو صاف کر دیتا ہے، بدعتوں سے صاف کر دیتا ہے، خرافات سے صاف کر دیتا ہے، گناہوں سے صاف کر دیتا ہے، آدمی کو ایک ڈوز مل جاتا ہے، رہنمائی مل جاتی ہے، گائیڈ لائن مل جاتی ہے۔ لیکن اس کو ہم ڈوز بنائے ہی نہ، اپنی عادت کے مطابق آ رہے ہیں، سر اٹھا کر کے آئے تھے، سر اٹھا کر کے چلے گئے، نہ جمعہ سنا نہ سمجھا نہ کچھ نہیں۔ اس لیے معاملے کوئی سنگینی کو سمجھیے۔ ایک تو پہلی بات کیا ہے کہ اگر ہم جمعہ کے بعد آتے ہیں تو رجسٹر کے اندر نام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھ لے کہ تمہارا رجسٹر میں نام نہیں ہے، بتاؤ، جمعہ فرض تھا نا پڑھنا، رجسٹر میں نام نہیں ہے تمہارا، کہاں ہو تم؟ ارے کبھی مجبوری آئی تو سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی نکل گیا، لیکن ہماری عادتیں بن چکی ہیں، مسلمانوں کی حالتیں، اسی لیے کہیں کہ جمعہ آج ہماری اصلاح نہیں کر پا رہے۔ کتنی بڑی چیز، کسی قوم کے اندر جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جو ہر ہفتے جمع ہوتی ہو، کوئی قوم ہے دنیا کے اندر؟ اور اسلام سے اچھا نظام کوئی ہمیں دے بھی نہیں سکتا۔ کوئی ایسا نظام ہے جو ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک وقت میں آدھے گھنٹے کے لیے جمع کر کے لوگوں کو ان کی نصیحت کا بندوبست کر سکے؟ کوئی ہے دنیا کے اندر؟ لوگ پروگرام کرتے ہیں، کانفرنس کرتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، لیکن سارے لوگ نہیں جا پاتے۔ لیکن جمعہ ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا کا مسلمان آپ کو مسجد میں ملے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں جمعہ ہو رہے ہیں لیکن اصلاح نہیں ہو رہی، ہمارے دلوں کا سدھارا نہیں ہو رہا ہے۔ روزانہ سال میں 52 یا 53 مرتبہ جمعہ آتا ہے، 53 مرتبہ ہم پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کی دنیا نہیں بدلتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو ایک عادت بنا لیا ہے، رسم بن گئی ہے، رواج بن گئی ہے۔ تو بس رسم رواج اگر کریں گے تو یہ ہمارے لیے جمعہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو عبادت ہے تو عبادت کی ہی طرح کیجئے، وقت پہ آئیے، پہلے آئیے تاکہ رجسٹروں میں نام لکھائیے۔ اللہ رب العزت کی حجت اپنے اوپر قائم کرنے نہ دیجیے، اس کی غنیمت کو سمجھیے۔ اس میں جو بات کہی جاتی ہے اس کی بے انتہا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو علماء ممبر پہ کھڑے ہو کے کچھ درس دیتے ہیں وہ کچھ سوچ کے آتے ہیں، کوئی پلان لے کر کے آتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، کچھ میسج دینا چاہتے ہیں اور کچھ چاہتے ہیں۔ وہ ایسے ہی نہیں کھڑے ہو جاتے کہ چلو ٹائم پاس ہو جائے۔ ٹائم پاس نہیں ہے میرے بھائیو، یہ جمعہ کا خطبہ ٹائم پاس نہیں ہے، یہ کچھ میسج، کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر
جس چیز کی برائی کی جا رہی ہے وہ برا ہے، اسے برا جانا جائے، اور جس چیز کی اہمیت بتائی جا رہی وہ اہم ہے، اس کو اہم جانا جائے، جس چیز کی فضیلت بیان کی جا رہی وہ فضل والا ہے، اس کو فضیلت دی جائے۔ یہ جمعہ کا خطبہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کی اگر اہمیت سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے سماج کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے، لیکن اگر اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں تو زندگیاں ایسے ہمارے جیسے بہت سارے لوگ آئے جاتے رہیں گے، اللہ قیامت کے دن پکڑ کرنے والا، حساب لینے والا ہے۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخش۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا رب يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اقيموا الصلاه